ایک مسئلہ مشینی ذبیحے کا بار بار پوچھا جاتا ہے، آتا ہے۔ مشینی ذبیحہ ہمارے ہندوستان میں تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یورپ کے ممالک میں مشین سے جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ عام ہو چکا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جانوروں کو، مثلا مرغ کو یا دوسرے بڑے جانوروں کو مشین کے قریب بے ہوش کر کے لا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک آدمی بسم اللہ پڑھ کر بٹن دبا دے گا، اور جب مشین چالو ہو گئی تو چھڑا آئے گا اور جانوروں کو کاٹتا ہوا چلا جائے گا۔ دوسرے جانور لائے جائیں گے، مشین چلتی رہے گی، مشین کاٹتی چلی جائے گی۔ یہ عام طور پہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کو پیکٹ میں بنا کر دنیا کے مختلف ممالک میں اس کو بھیجا جاتا ہے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ مدینہ طیبہ میں بھی بھیجا جاتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، اس کو بھی کھاتے ہیں۔ اس کا بھی شرعی حکم ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیے ذبیحہ کب حلال ہوتا ہے؟ جب شریعت کے مطابق حلال کیا جائے۔ چاروں مذہب یعنی حنفی مذہب، شافعی مذہب، مالکی مذہب، حنبلی مذہب، چاروں مذہب میں یہ شرط ہے کہ آدمی اپنی طاقت سے ذبح کرے، ہوش و حواس کو درست رکھ کر اپنی طاقت سے ذبح کرے۔ اور عام تین مذاہب میں یہ ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے، اور ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو۔ کتابی تو عام طور پہ نہیں پائے جاتے، اس لیے مسلمان ہی رہ گئے۔ تو ایک تو ذبح کرنے والا مسلمان ہو، دوسرے اپنے ہاتھ کی طاقت سے خود ذبح کرے، تیسرے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے، چوتھے یہ کہ بسم اللہ پڑھنے سے اس کا مقصود ذبح پر بسم اللہ پڑھنا مقصد ہو، ہے نا؟ تو یہ تین چار شرطیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ تو جب آدمی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کوئی مسلمان جانور کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے ذبح کرے گا تب وہ جانور حلال ہوگا، ورنہ وہ حرام ہوگا۔ اب سنیے، بٹن دبانے والا بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھتا ہے، مگر وہ جانور کو ذبح نہیں کرتا ہے، وہ بٹن دباتا ہے۔ بٹن دبانے کا مطلب ذبح کرنا نہیں ہے۔ بٹن دبانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بٹن دبانے سے صرف اتنا کام ہوا کہ بجلی کا رشتہ مشین سے کٹا ہوا تھا، اس نے بٹن دبا کر کے بجلی کا رشتہ مشین سے جوڑ دیا، بس۔ اس کے علاوہ اس نے اور کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اس نے بجلی کا رشتہ مشین سے جوڑا، اور رشتہ جب جڑ گیا تو اب بجلی کی طاقت مشین کو چلا رہی ہے، بجلی اس میں دوڑ رہی ہے، اور بجلی کی طاقت مشین کو چلا رہی ہے۔ تو جب بجلی کی طاقت سے مشین چل رہی ہے تو بجلی کی طاقت سے جانور ذبح ہو رہا ہے۔ بجلی کی طاقت سے جو جانور ذبح ہوگا وہ حرام تو ہوگا، مگر حلال کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ممالک یورپ سے جو پیٹوں کے گوشت آتے ہیں وہ سب مشینی ذبیحہ کے ہوتے ہیں۔ پھر عموماً غیر مسلموں کے ہوتے ہیں، یعنی عیسائی اور یہودیوں کے، وہ عام طور پہ اہل کتاب بھی نہیں ہیں۔ اس لیے مشین کے ذبح کیے ہوئے جانور اور یہ گوشت حرام ہے، مسلمان کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے طور پر جانور خریدیں، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ تھوڑی سی محنت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا پیسہ بھی آپ کا زیادہ لگ جائے، لیکن اس طور پہ آپ کریں گے تو آپ کا رزق حلال ہوگا، آپ کی روزی حلال ہوگی، آپ کا حج مقبول ہوگا، اور آپ کا سفر اچھا ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے حج پر اثر پڑے اور آپ کا حج مقبول نہ ہو سکے۔ چونکہ یہ موقع حج کے جانے کا ہے، اس لیے ہم نے یہ ایک دو ضروری مسئلے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔